بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین کسب التعریف بالقسمت او کیف نفکر لتحصیل المجهول التصوری انت تعرف ان المعلوم التصوری منه ما هو بدیہی لا يحتاج الى کسب کمفہوم الوجود والشیء ومنه ما هو نظري تحتاج معرفته إلى كسب ونظر ومعنى حاجتك فيه إلى الكسب أن معناه غير واضح في ذهنك وغير محدد ومتميز أو فقل غير مفهوم لديك ولا معروف إلى آخر. آج کی بحث ہماری قسمت کے باب میں اور بالخصوص اس معرف کے باب میں، کیونکہ قسمت بھی اسی معرف کے ملحقات میں سے تھی، ایک بنیادی اور اساسی بحث ہے کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ ہم مجہول تصوری کی تحصیل کے لیے کس طرح فکر کریں. یعنی ایک چیز جو ہمارے نزدیک معلوم نہیں ہے، مجہول ہے معلومات تصوریہ میں سے، اس مجہول تصوری کی تحصیل کس طرح کریں اور اس تحصیل کے لیے فکر کس انداز سے کریں تاکہ وہ مجہول تصوری ہمارے لیے معلوم بن سکے. مقدمے کے عنوان سے آغاز فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ معلومات تصوریہ دو قسم کے ہیں. بعض ایسے مفاہیم ہیں، ایسے معلومات ہیں کہ جو بدیہی ہیں، اور بعض نظری ہیں. بدیہی ہیں یعنی فکر کی ضرورت نہیں ہے، استدلال اور برہان کی ضرورت نہیں ہے، جن میں سے ایک مفہوم وجود ہے، مفہوم شیء ہے. شیعیت کا مفہوم اور معنی، وجود کا مفہوم اور معنی ایک ایسے مفاہیم ہیں کہ جو تعریف کے محتاج نہیں ہیں، فکر کے محتاج نہیں ہیں. جیسے فلسفے میں تو اس کو اور زیادہ واضح بیان کیا گیا ہے کہ مفہوم وجود کی جنس و فصل نہیں ہے. اصلا وجود ماہیت نہیں رکھتا کہ اس کی تعریف ہو جنس و فصل سے. مفصل بحث ہے فلسفے میں. بہرحال مفاہیم ہیں ہمارے پاس کہ جو تعریف کے محتاج نہیں ہیں. اگر ان کی تعریف کی بھی جاتی ہے تو تعریف لفظی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی. لیکن کچھ معلومات تصوری ہیں کہ جو نظری ہیں، جو محتاج ہیں کسب اور فکر کی طرف. انسان ان کی تحصیل کرے، کسب کرے اور ان کی تحصیل میں فکر انجام دے، استدلال قائم کرے. یعنی متمیز وہ مفاہیم ہمارے ذہن میں نہیں ہیں، تعریف شدہ نہیں ہے ہمارے ذہن میں، لذا انسان محتاج ہوتا ہے کہ ایسے مفاہیم کی تعریف کی جائے. البتہ ہم پہلے بھی بارہا عرض کر چکے ہیں کہ وہ مفہوم جس کی تعریف کی جا رہی ہے یا جس کی تعریف میں انسان محتاج ہے، وہ مطلقہ مجہول نہیں ہے. اگر مطلقہ مجہول ہو تو پھر تعریف ہی ممکن نہیں ہے، محال ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انسان جب توجہ ہی نہیں رکھتا، مطلقہ ہر جہت سے وہ مجہول ہے، تو ممکن نہیں ایسے مجہول مطلق کی تعریف کرنا. ہاں، یہ مجہول کہ جس کے بارے میں ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں من جہت معلوم ہے. حدیقل انسان متوجہ ہے کہ یہ ایک ایسا مفہوم ہے جو مجھے نہیں آ رہا، اس کی حقیقت مجھے نہیں معلوم. یہ کیسا مفہوم ہے، کیسی ماہیت ہے، بس ایک جہت سے معلوم ہے لیکن بالتفصیل معلوم نہیں ہے، اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان تعریف کا محتاج ہے. یہ ایک مطلب کہ بس معلومات تصوری مختلف ہیں. بعض معلومات تصوری ہیں کہ جو تعریف کے محتاج ہیں. اور پھر یہ حاصل کیسے ہوں گے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مجہول تصوری کیا ہے؟ ذہن کیسے ان کی حقیقت کو معلوم کرے گا؟ یہ ہم نے بیان کیا حد و رسم کے ذریعے. جب انسان اس کی حد پہچانے گا، اس کی تعریف کرے گا، رسم یا حد تام ہو یا رسم تام ہو یا حد ناقص ہو رسم ناقص ہو، تو اس چیز کی ماہیت واضح ہو جاتی ہے. خوب ایسے مورد میں آپ فرماتے ہیں کہ حد و رسم اتنی آسان چیز نہیں ہے. ان چیزوں کی طرح نہیں ہے جس کو گلی میں رکھا جائے، جو بھی آئے اسی کو حاصل کر لے، اسی کو اٹھا لے. ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ ہم نے تو
پہلے بھی بارہا عرض کیا تھا کہ اصلا حد مشخص کرنا، یعنی یہ کہ فصل ایک چیز کی پیدا کرنا سخت ہے اصلا، یا تو محال ہے یا اصلا امور صعبہ میں سے ہے، بہت سخت ہے، متعذر ہے انسان. بس حد و رسم ایسی چیز نہیں کہ جس کو آسانی سے حاصل کیا جائے. کیا کرنا پڑے گا؟ فکر. اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک جد و جہد تلاش کرنی پڑے گی، فکر کرنا پڑے گا اس کی تحصیل کے لیے. پھر یہاں ایک سوال مطرح ہوتا ہے کہ یہاں تک جو ہم نے بحثیں کی معرف کے حوالے سے حد تام حد ناقص کو بیان کیا، یہ کفایت نہیں کرتی. شروط ہم نے بیان کیے کہ ایسی تعریف کی جائے، اس طرح کی تعریف کی جائے، اتنے قسم ہے تعریف کے، ایک حد تام ہے، ایک حد ناقص ہے، ایک رسم تام ہے، ایک رسم ناقص ہے، پھر ان کے اجزاء، ان کے شرائط، یہ ساری بحثیں ہم نے کی. یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ ہم ایک چیز کی تعریف کرنے لگیں. وہ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جتنی ہم نے باتیں بیان کی، اگر ایک شخص کے پاس، ایک منطقی کے پاس یہ معرفت ہو کہ تعریف حدی ہوتی ہے، تعریف رسمی ہوتی ہے، اس کے یہ شرائط ہیں، اس کے یہ اجزاء ہیں، تو یہ اس طرح ہے جس طرح ایک شخص جانتا ہو کہ پیسہ کسے کہتے ہیں، مال کسے کہتے ہیں، لیکن اسے پتا نہ ہو کہ یہ حاصل کیسے ہوتا ہے. یا ایک اور مثال دیتے آگا کہ مریض کو دوا کا پتا ہے کہ دوا جو اس کو مرض ہے اس کی دوا کیسی ہے، اس دوا کے اجزاء کی معرفت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، لیکن شفا نہیں پائے گا اس علم سے. حل اپنی بیماری کا پیدا نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ جا کر اسے حاصل کرے، طریقے تحصیل اس کو آتا ہو، یہ دوا حاصل کیسے ہوگی، کیسے بنے گی. بس لذا یہ فقط معرفت کے حد ہے، رسم ہے، ان کے اجزاء ہیں، شروط ہیں، ہم نے انجام دیا، پڑھا، یہ کفایت نہیں کرتا کہ انسان ایک مجہول تصوری کو حاصل کر سکے. اور پھر یہیں پر آگا فرماتے ہیں کہ خود تصورات کی بحث میں اور بالخصوص تصورات کی بحث میں جو معرف کا یہ باب ہے، تقسیم کا یہ باب ہے کہ جس میں ہم ایک چیز کی تعریف کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، ایک بنیادی بحث یہ بحث ہے کہ ہم فکر کیسے کریں مجہول تصوری کو حاصل کرنے کے لیے. وہ راہ کیا ہے جس راہ سے ہم ایک مجہول تصوری کو حاصل کر سکتے ہیں. بس منطقی کے لیے اہم ترین مطلب تصورات میں یہ ہے. پھر یہاں فرماتے ہیں کہ بہت سارے منطقی ہیں جو اس مطلب سے غافل ہیں. وہ حد کو تو بیان کرتے ہیں کہ حد کیسی ہونی چاہیے، رسم بیان کرتے ہیں کہ رسم کیسی ہونی چاہیے. آپ کے لیے یہ مطلب بیان کریں گے کہ مثلا ایک چیز کی جب تعریف کی جائے گی تب جا کر وہ مجہول معلوم میں تبدیل ہوگا، لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ یہ ہوگی کیسے، یہ مجہول حاصل کیسے ہوگا، معلوم میں تبدیل کیسے ہوگا، وہ تعریف حاصل کیسے ہوگی. درست آپ نے بیان کر دیا کہ یوں تعریف ہوگی تو یہ مجہول تبدیل ہو جائے گا کس میں، معلوم میں، لیکن یہ تعریف ہوگی کیسے، یہ تحصیل کیسے ہوگی، یہ مطلب بیان نہیں کرتے، غافل ہو جاتے اس سے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہی سوال تصدیقات کے بارے میں بھی ہے. یہ تصورات کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں، تصدیقات کے بارے میں بھی ہے، جو کہ منطقی کا ہدف کیا ہے، معلوم تصدیقی سے مجہول تصدیقی تک پہنچنا. جس طرح معلوم تصوری سے وہ مجہول تصوری تک پہنچ رہا ہے، جس طرح یہ سوال تصورات میں آ رہا ہے، یہی سوال تصدیقات میں آئے گا کہ تصدیقات میں مجہولات تصدیقی کو حاصل کرنے کی راہ کیا ہے. چونکہ ہماری بحث نہیں ہے تصدیقات کی، آغا فرماتے ہیں اس کو ہم اپنی جگہ پر بیان کریں گے، اور بیان کریں گے باب برہان میں، کہ جو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، جزء ثالث میں بیان ہوگا وہاں پر کہ مجہول تصدیقی حاصل ہوتا ہے برہان سے. صغرا کبرا بنائی جاتی ہے، قبایا کو صغرا کبرا کی شکل دے کر ایک برہانی کیفیت بنائی جاتی ہے، اور اس صنعت برہان سے مجہول تصدیقی حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ مجہول تصوری برہان سے حاصل نہیں ہوتا. مجہول تصوری ایسا نہیں کہ آپ ازداد کے ذریعے ایک چیز کو پہچانیں، استقراء کر کے آپ اس چیز کو پہچانیں.
راز کیا ہے کہ برہان سے حد نہیں کی جا سکتی، تعریف نہیں کی جا سکتی، مجہول تصوری کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہاں پر تفصیل نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں پر آقا نے کہا ہے کہ اس کا راز کیا ہے، ہم یہاں پر یہ مطلب بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن منطق منظومہ میں آغا سبزواری نے کاملاً توضیح دی ہے۔ میں انشاءاللہ تطبیق میں ایک مطلب طرف اشارہ کروں گا کہ جو یہاں آقا فرماتے ہیں کہ برہان سے تعریف نہیں ہو سکتی، مجہول تصوری کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ تطبیق میں انشاءاللہ تھوڑا اس کو واضح کریں گے۔ تو بس واضح ہوا کہ مجہول تصوری کیسے حاصل ہو، کیسے فکر کیا جائے کہ وہ حاصل ہو، بحث اس میں ہے۔ اور پھر یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ وہ راہ فطری ہونی چاہیے، جو طریقہ تحصیل مجہول تصوری کا ہے وہ فطری ہونا چاہیے، یعنی انسان اپنے اندر فطرتاً یہ کام انجام دے۔ ہاں پھر کیونکہ بابصیرت نہیں ہوتا منطقی اعتبار سے، وہ کبھی خطا کرتا ہے، کبھی حق تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں غرض ہماری یہ ہے کہ یہ انسان کا ایک فطری عمل ہونا چاہیے، لیکن ایک راہ تلاش کر رہے ہیں ہم کہ جس راہ اور طریقے سے اس فطری عمل کو بابصیرت بنا سکیں تاکہ یہ خطا نہ کرے۔ اور منطق کا ہدف بھی یہ ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ منطق انسان کو فکر کرنا سکھاتی ہے، اصل ہدف بھی یہی، تصورات میں بھی یہی، تصدیقات میں بھی یہی۔ اور وہ اصلی مطلب ہے یہاں پر کہ کیسے اس مجہول تصوری کو حاصل کیا جائے۔ پھر یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ یہ راستہ مجہول تصوری کی تحصیل کا اور اس تحصیل میں فکر کرنے کا منحصر ہے دو راستوں، ایک تحلیل عقلی کا راستہ ہے اور ایک تقسیم سنائی کا راستہ ہے۔ ان دو راہوں سے آپ مجہول تصوری کی تحصیل میں تفکر کر سکتے ہیں، یعنی اس طرح تفکر کر سکتے ہیں۔ میں کہا نا کیفن نفکر، کیسے ہم فکر کریں، کیوں؟ مجہول تصوری کی تحصیل کے لیے وہ دو راہیں ہیں۔ یا تو آپ فکر کریں ایک تحلیل عقلی کی صورت میں، یا آپ فکر کریں قسمت سنائی کی صورت میں، پھر آپ پہنچ جائیں گے مجہول تصوری کی تحصیل تک، اور اس کو آپ کشف کریں گے، اس کو آپ پھر معلوم میں تبدیل کریں گے۔ اور طریقے تحلیل عقلی اور قسمت سنائی کو تو آج ہم نہیں پڑھ سکتے، فقط طریقے تحلیل عقلی کے جو ادوار اور جو حرکتیں فکری آقا یہاں پر بیان کر رہا ہے، فقط دو کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہم کہ جو دو حرکتیں اس فکری کی اور جو دو دور اس فکر کے، دونوں کے لیے مشترک ہیں۔ طریقے تحلیل عقلی اور قسمت سنائی دونوں میں آتی ہیں۔ ہم نے کہا راہ منحصر ہے ان دو راہوں میں۔ پھر دو ایسے دور ہیں اس فکر کے، دو ایسے کام ہیں اس فکر کے کہ جس کو آقا یہاں پر مشترک بیان کرتے ہیں ان دونوں کے لیے۔ اور یہ وہ بحث ہے جس کو ہم پہلے مجملاً پڑھ چکے ہیں، اجمالاً، جہاں ہم نے فکر کی تعریف کی تھی۔ فکر کسے کہتے ہیں کہ معلوم سے مجہول تک پہنچنا، حرکت کرنا، یہ فکر کی ہم نے اجمالاً تعریف کی تھی وہاں پر، اور 5 چیزیں ہم نے وہاں بیان کی تھی۔ ان میں سے 2 کو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ حرکتیں نہیں ہیں، مقدمہ ہیں حرکت کے لیے۔ پھر آخری 3 جو چیزیں تھیں وہ حرکت سے ہم نے تعبیر کیا تھا اس فکر کے لیے۔ یہاں پر وہی 5 چیزیں بیان کرتے ہیں آقا تحلیل عقلی میں، اور اس تحلیل عقلی میں جو 2 دور بیان کر رہے ہیں آقا اس فکر میں، وہ دونوں کے لیے مشترک ہے۔ پہلا یہ کہ جب آپ ایک مجہول تصوری کو، جو آپ کے لیے مجہول تصوری ہے، پہلے دور میں یہ ہوتا ہے کہ انسان متوجہ ہو اس مجہول تصوری کی طرف۔ اگر مجہول تصوری کی طرف انسان متوجہ ہی نہیں ہے تو تعریف مانا نہیں رکھتے۔ مثال جو یہاں پر آقا دے رہے ہیں امور خارجیہ میں سے دے رہے ہیں، نہ امور ذہنیہ میں سے۔ مثلا پانی ہے، پانی کی حقیقت مشخص نہیں ہے آپ کے لیے، اس کی تعریف آپ کے لیے واضح نہیں ہے، پانی آپ کے ذہن میں تمییز شدہ نہیں ہے دوسری چیزوں سے، وہ کیا کریں ہم اس کے لیے؟
آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ جیسے متوجہ ہوئے اس مفہوم آپ کے لیے پانی کے اس مفہوم کی طرف کہ یہ کیا ہے، یہ پہلا دور ہے، یہ پہلا دور ہے اس فکر کرنے کی کیفیت کا۔ اس کے بعد پھر جو دور ثانی جس کو ہم کہتے ہیں، دوسری جو نوبت ہے، دور یعنی نوبت اس فکر کرنے کی جو دوسرا مرحلہ ہے جسے آپ تعبیر کریں، وہ یہ کہ اس مجہول تصوری کی نوعیت کو پہچاننا۔ نو سے مراد یہاں پر منطقی نو نہیں ہے جنس کے مقابل میں، نوعیت پہچاننا یعنی یہ اشیاء میں سے کس نوعیت کی چیز ہے۔ آیا جنس ہے، نو ہے، یعنی مثلا کس جنس میں داخل ہے اجناس عالیہ میں سے۔ اور جو یہاں پر مشکل ہے اس منطق مظفر میں وہ یہ کہ آقا نے مقولات عشر کو بیان نہیں کیا۔ میں شروع سے مثالوں کی وجہ سے بعض جگہوں پر جو یہ بحث آ رہی ہے میں اشارہ کر رہا ہوتا ہوں کہ 10 مقولے ہیں، فلسفے میں بیان ہوئے ہیں، اساس الاقتباس وغیرہ اور دیگر منطقی کتب میں بیان کی گئی یہ چیزیں کہ 10 مقولے ہیں کہ جب بھی ایک ماہیت مد نظر ہوتی ہے وہ ان 10 میں کسی ایک میں داخل ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجناس عالیہ ہیں۔ جوہر ایک جنس عالی ہے اور 9 دوسری جو جنس ہیں وہ عرض ہیں۔ یہ 10 ہمارے پاس اجناس عالیہ ہیں۔ اب ہم جب بحث کر رہے ہیں کہ پہچاننا چاہتے ہیں اس مجہول تصوری کو کہ اس کی نوعیت کیا ہے، تو مطلب یہ کہ ان اجناس عالیہ میں کس جنس میں داخل ہے، یعنی جوہر ہے یا عرض ہے۔ پانی مثلا جامد ہے یا سائل ہے، بہنے والی چیز ہے، پھر یہ ان اجناس عالیہ میں سے کس جنس میں داخل ہے، یہ جوہر ہے یا عرض ہے۔ خوب یہ دوسرا مرحلہ ہے اس فکر کرنے کا۔ خوب اب یہاں پر اس مرحلے میں اگر آپ نے اس چیز کی جن سے قریب معلوم کر لی، پھر آگے بڑھنے کا راستہ ہمارا بہت کم رہ جاتا ہے۔ درست ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ انسان کیا ہے نہیں پتا، ماہر انسانی کسے کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اس دوسرے مرحلے میں اس کی نوعیت کو پہچاننا شروع کیا اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ حیوان ہے، اب آگے راستہ کم رہ جاتا ہے اس کو جدا کرنے کا۔ پھر ایک راستہ رہتا ہے کہ آپ جا کر اس کی فصل تلاش کریں۔ پھر ہمیں یہ فکر کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ ساحل ہے یا ناطق ہے، یہ کس نوعیت کا حیوان ہے مثلا۔ لیکن اگر آپ اسی مرحلے میں جن سے قریب کو نہیں پہچان پاتے تو پھر راستہ طولانی ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے دور سے ایک شبح دیکھا، نہیں پتا حیوان ہے غیر حیوان ہے، ایک نباتی چیز ہے، پھر وہ نباتی حیوان ہے، کیا ہے نہیں پتا، اب جنس قریب مشخص نہیں ہے، راستہ طولانی ہو جاتا ہے۔ تو جیسا یہ دوسرا دور ہے، دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ دو ایسے مرحلے ہیں کہ جو دونوں میں مشترک ہیں۔ جو ہم نے کہا کہ تحصیل معلوم مجہول تصوری کی تحصیل کے لیے کیسے ہم فکر کریں، اس کے لیے ہم نے کہا 2 راہیں ہیں، تحلیل عقلی اور قسمت سنائی۔ یہ 2 دور ایسے ہیں کہ جو دونوں کے لیے مشترک ہیں۔ پھر اس کے بعد جو 3 اور دور شروع ہوتے ہیں جن کو مصنف 3 حرکتوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ فکر کی 3 حرکتیں ہیں۔ ان میں ایک حرکت ذاہبہ، ایک دائریہ اور ایک راجعہ۔ یہ تینوں ہم پہلے اجمالاً پڑھ چکے ہیں، یہاں مفصل پڑھیں گے۔ ذاہبہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے نوع مشکل پہچانی، اب ہم ذاہبہ چلے جائیں گے اپنے معلومات کی طرف۔ ذاہب ہوگا انسان اپنے معلومات کی طرف۔ معلومات میں پھر جب آپ چلے گئے تو دوسری حرکت دائریہ، ان معلومات میں تفحص اور گھومنا ہے۔ یہ مہم مسئلہ ہے۔ یہ حرکت دوم جو ہے، دوسری حرکت، یہ بہت مہم ہے، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ سب سے سخت اور مہم کام یہاں پر ہے کہ ایک مناسب معلومات تلاش کرنے ہیں جن سے آپ نتیجہ لے سکیں، جن سے آپ مجہول تک پھر واپس چلے جائیں، جو آخر میں ہے کہ راجعہ، ان متناسب اور مناسب معلومات کو ڈھونڈ کر تعلیف کر کے وہاں سے جانا ہے کہاں، پلٹ کے آنا ہے۔ راجعہ پلٹنا ہے دوبارہ اسی مجہول کی طرف، جس کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے۔ فقط
یہ دو آج کے مرحلے کے جو مشترک ہیں یہاں تک ہم تطبیق کرتے ہیں. دیکھیں کسب و تعریف بالقسمت، فرماتے ہیں کہ تعریف حاصل کرنا تقسیم کے ذریعے، یا آپ اس کو دوسرے انداز سے یوں کہیں او کیف نفکر لتحصیل المجہول التصوری، یا یوں کہیں کہ کیسے ہم فکر کریں مجہول تصوری کی تحصیل کے لیے. انت تعرف ان المعلوم التصوری منہ ما هو بدیہی، آپ جانتے ہیں کہ معلوم تصوری منہ ما، انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بدیہی ہیں، محتاج نہیں ہیں کسب کے، تلاش کے، فکر کے، کوشش کے، تحصیل کے. یہ کسب کی معنی ہے، تحصیل کرنا، کسب کرنا، تلاش کرنا، فکر کرنا، ان کے محتاج نہیں ہیں. کا مفہوم الوجود وشے، جیسے کہ وجود کی معنی ہے، شے کی معنی ہے. ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ وجود یعنی ثبوت یعنی ہونا. اس کی اچھی مثال دیتے ہیں آغا فلسفے میں. وجود یعنی اصلی واقعیت، ایک چیز کا وجود، تحقق، ثبوت. بچہ بھی جب ماں کے پستان کی طرف جاتا ہے، ماں کے سینے کی طرف جاتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے ایک چیز ہے، وہاں پر دودھ ہے. تو یہ مفہوم وجود، شے کا مفہوم اتنا واضح ہے، بدیہی مفہوم ہے. اس سے اوپر مفہوم نہیں ہے جس سے آپ آ کر اس کی تحلیل کریں، اس کو آپ اس کی تعریف کریں. اصل یہ ایک بسیط مفہوم ہے جس کی توضیح انشاءاللہ فلسفے میں آپ پڑھیں گے. بس ہیں مفاہیم ہمارے پاس کہ جو کسب کے محتاج نہیں ہیں. وَمِنْهُ مَا هُوَ نَظَرِيٌّ، انہی میں سے بعض ہیں کہ جو نظری ہیں. تحتاج معرفته الى کسب و نظر، کہ جن کی معرفت اور جن کی تعریف محتاج ہے کسب اور نظر کی، فکر کی، تلاش کی. وَمَعْنَى حَاجَتِكَ فِيهِ، یہ جو ہم نے کہا کہ یہ بعض مفہوم نظری ہیں اور اس میں معرفت محتاج ہے، انسان محتاج ہے فکر کا. یہ آپ کا محتاج ہونا فی ہے اس طرح کے مفاہیم میں، اس احتیاط کی معنی کیا ہے؟ وہ معنی حاجت کفی ہے، اس مفہوم نظری میں آپ کا محتاج بننا الل کسب، کسب کی طرف. اس کی معنی کیا ہے؟ ان معنی ہو، یہ معنی کے لیے خبر ہے. اس کی معنی ان معنی ہو غیر واضح، اس کی معنی یہ کہ اس مفہوم کا مطلب اور معنی واضح نہیں ہے فی ذہن کا، آپ کے ذہن میں. وغیر محدد، معین نہیں ہے. ومتمیز، متمیز نہیں ہے، یعنی دوسری چیزوں سے اس مفہوم کو تمییز نہیں ہے آپ کے ذہن میں. آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو دوسری اشیاء سے جدا نہیں کر سکتے، مشخص نہیں ہے آپ کے لیے. او فقل، یہ کلمہ بعض جگہوں پر نقل لکھا ہوا، یہ فقل ہے کہ بعض بزرگان نے اس کی یوں تصحیح کی ہے. او فقل، یا آپ یوں کہیں غیر مفہوم لدیک، یعنی وہ چیز جس میں آپ محتاج ہیں کسب کی طرف، وہ آپ کے پاس مفہوم نہیں ہے، یعنی واضح نہیں ہے. مفہوم یعنی جس کو سمجھا گیا ہو، تصور کیا گیا ہو، متصور نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے. ولا معروف، اور نہیں جانتے آپ اسے، معروف نہیں آپ کے پاس. فیحتاج الی تعریف، بس وہ مفہوم محتاج ہے کس کا؟ تعریف کا. والذی یعرفہ للذہن هو الحد والرأس، اور جو چیز اس کی تعریف کرے گی، اس کو واضح کرے گی، وہ کیا ہے؟ جو چیز اس کو ذہن کے لیے واضح کرے گی وہ حد و رسم ہے. بس یہ ایک مطلب مقدمے کے عنوان سے بیان کیا گیا کہ مجہول تصوری کی ہم تحصیل کیسے کریں. آخر بات ہے کہ مقدمے کے عنوان سے ہم پہلے یہ مطلب بیان کریں آپ کے لیے کہ ہمارے پاس کچھ مفاہیم تصوری بدیہی ہیں، کچھ مفاہیم نظری تعریف کے محتاج ہیں، اور تعریف کس سے ہوتی ہے؟ حد و رسم سے. دوسرا مطلب کہ یہ آسان چیز بھی نہیں ہے حد و رسم. وَلَيْسَ الْحَدُّ أَوِ الرَّسْمُ لِلنَّظَرِ مَوْضُوعًا فِي الطَّرِيقِ فِي مُتَنَاوِلِ الْيَدِ. حد و رسم ایک نظری مفہوم کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے موضوعاً نہیں ہے، یعنی اس کو وضع نہیں کیا گیا، رکھا نہیں گیا فی الطریق، راستے میں، فی متناول الید، کے جو آئے اس کو پالے، کہ جہاں ہاتھ کا پہنچنا آسان ہو، متناول ید ہو، یعنی کیا؟ ہاتھ پہنچتا ہو وہاں پر. یہ ایسا ہے جیسے آپ راستے میں ایک چیز رکھیں، جو آئے وہ وہاں سے اٹھا سکتا ہو. حد و رسم ایسی چیز نہیں ہے جس کو رکھا گیا ہو راستے میں کہیں ایسی جگہ کہ متناول ید ہو، جو آئے اس کو اٹھا لے. ایسی آسان چیز نہیں ہے. وَإِلَّا، اگر ایسا ہوتا، فَمَا فَرَزْتَهُ نَظَرِيًا مَجْهُولًا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ،
اگر ایسا ہوتا تو پھر جس کو آپ نظری کہہ رہے ہیں اور نظریے مجہول فرض کر رہے ہیں لم یکن کذالک، وہ اصل مجہول نہ ہوتا، کیونکہ ادنا تفکر سے آپ کے لیے حاصل ہو جاتا، تھوڑی ہی تلاش سے آپ کے لیے حاصل ہو جاتا، اس کی ماہیت آپ کے لیے واضح ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ حد و رسم ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ انسان اس کو پا سکتا ہے. حد و رسم اس طرح ہے. اللہ کا مطلب یہ ہے اگر حد و رسم اس طرح آسان ہوتی تو پھر کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے مجہول آپ نے فرض کی ہے وہ مجہول نہیں ہوتی، بلکہ بدیہی معروفاً، بلکہ وہ بدیہی معروف ہوتی. پس فالنظری عندك في الحقیقت ليس هو الا الذي تجهل حده او رسمه. واضح ہوا کہ نظری جو آپ کے پاس چیز نظری ہے، فکر کی محتاج ہے، حقیقت میں نہیں ہے وہ مگر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حد آپ نہیں جانتے، جس کی رسم آپ نہیں جانتے. پس اذن نتیجہ المهم في الامر ان نعرف الطریقہ التي نحصل بها الحد والرسم. مہم اس مسئلے میں یہ ہے کہ ہم وہ راہ پہچانیں کہ جس کے ذریعے حد و رسم کو حاصل کر سکے، تحصیل کر سکے. پھر یہاں تک جو ہم نے بحثیں کی، تعریف کی، حد تام، رسم تام وغیرہ کی، پھر یہ کیا ہے؟ یہ کافی نہیں ہے. یہ تیسرا مطلب. وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَبْحَاثِ فِي التَّعْرِيفِ هي في الحقيقة أبحاث عن معنى الحد والرسم وشروطهما أو أجزائهما وهذا وحده غير كاف. فرماتے ہیں کہ یہاں تک جو ہم نے ابحاث بیان کی، ہر وہ بحث جو بیان ہو چکی ابحاث میں سے تعریف کے سلسلے میں، یہ فی الحقیقت ابحاث، یہ درواقع وہ بحثیں ہیں عن معنى الحد، کس کے سلسلے میں؟ حد کی معنی کے سلسلے میں، رسم کی معنی کے سلسلے میں، ان کے شروط کے بارے میں، ان کی اجزاء کے بارے میں. یہ وہ بحثیں تھیں. وَهَذَا وَحْدَهُ غَيْرُ كَافٍ، اور یہ بے تنہائی یعنی اکیلی یہ بحثیں کافی نہیں ہیں. مَا لَمْ نَعْرِفْ طَرِيقَةَ كَسْبِهِمَا وَتَحْصِيلِهِمَا، کب تک؟ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے جب تک ان کے کسب اور تحصیل کی راہ. ہم نے آج تک ابھی تک یہ پڑھا کہ حد کیسے ہوتی ہے، یہ نہیں پڑھا کہ یہ حد حاصل کیسے ہوتی ہے. تو الگ چیزیں ہیں. ابحاث پڑھی ہم نے، فقط معنی کی حد تک حد کسے کہتے ہیں، رسم کسے کہتے ہیں. حد سے تعریف ہو جائے تو تعریف کس نوعیت کی ہوگی، رسم سے تعریف ہوگی تو تمییز اس معرف کو کیسے حاصل ہوگی، ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. لیکن یہ کیسے حد ہوگی، کیسے جنس و فصل حاصل ہوگی ہمارے لیے، یہ طریقے تحصیل ہم نے ابھی تک معلوم نہیں کیا. فَإِنَّهُ، دو مثالیں دے رہے ہیں آقا. فَإِنَّهُ لَيْسَ الْغَنِي هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ مَعْنَى النُّقُودِ، ثروت مند انسان، مالدار شخص نہیں ہے وہ کہ جو پیسوں کی معنی جانتا ہو، او اجزاءها، یا اس کے اجزاء جانتا ہو، وَكَيْفَ تَتَعَلَّفُ، کہ یہ کیسے جو ہیں پیسے اور یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، تعریف ہوتی ہیں، بنتی ہیں، یہ جانتا ہے فقط ان کی معنی کو. خوب یہ ثروت مند نہیں ہے. بل الغنی من یعرف طریقۃ کسبها فیکسبها، ثروت مند انسان غنی وہ ہے کہ جو ایک تو ان نقود اور ان پیسوں کے تحصیل کی راہ جانتا ہو، فیکسبها، اور اس کو حاصل بھی کرے. طریقہ تحصیل بھی اس کو پتا ہو اور جا کر اسے حاصل بھی کرے. یہ ہوتا ہے مالدار، یہ ہوتا ہے ثروت مند. ہم کیا ہیں؟ ہم نے ابھی تک معنی جانی ہے، حد کسے کہتے ہیں، رسم کسے کہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حاصل کیسے ہوگی. لذا فرماتے ہیں ایک اور مثال. وَلَيْسَ الْمَرِيضُ يَشْفِي إِذَا عَرِفَ فَقَدْ مَعْنَى الدَّوَاءِ، فرماتے ہیں کہ مریض شفا نہیں پائے گا اذا عرف، فقط کہ جب وہ جانتا ہو فقط دوا کی معنی و اجزاء، اس کے اجزاء کی معنی کہ یہ دوا کیا ہے اور اس کے اجزاء کیا ہیں. بل لا بد ان يعرف كيف يحصله ليتناوله، بلکہ ضروری ہے کہ وہ جانے کہ یہ کیسے حاصل ہوگی، کیسے اس دوا کو یہ حاصل کرے، لِيَتَنَاوَلَهُ، تاکہ وہاں تک پہنچے. راہ جانتا ہو اور وہاں تک پہنچے وہ جا کر، تب جا کر وہ شفا پائے گا. وَقَدْ أَغْفَلَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُنْتِقِيِّينَ هَذِهِ النَّاحِيَةَ، بہت سارے منطقیوں نے اس مطلب کو، اس جنبے کو، اس پہلو کو، اس بحث کی غافل ہو چکے ہیں. بہت سارے منطقی غافل ہوئے ہیں هذه الناحیہ، اس ناحیت سے، اس پہلو سے. وہی اہم شیء فی الباب، اور اس تصورات کے تعریف کے اس باب میں اہم ترین شے ہے یہ. بل ہی الاساس، بلکہ یہی کیا ہے؟ اساس ہے اس تصورات میں، تعریف میں. وہی معنی تفکیر الذی بہ نتوصل الی المجہولات، یہی وہ تفکیر کی معنی ہے کہ جس کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں مجہولات تک.
وہ مہمتنا فی المنطق، اور سب سے اہم اور مہم چیز جو ہمارے لیے منطق میں ہے وہ کیا ہے؟ ان نعرف کیف نفکر لنکسب العلوم تصوریۃ و تصدیقیہ، کیسے ہم یہ جانیں کہ کیسے ہم فکر کریں تاکہ ہم حاصل کریں علوم تصوری کو اور علوم تصدیقی کو. وسیأتی ان طریقۃ التفکیر لتحصیل العلم تصدیقی هو الاستدلال والبرہان، اور یہی سوال تصدیقات کے لیے بھی مطرح ہے کہ ہم کیسے وہاں پر فکر کریں کہ ہمیں ایک معلوم مجہول تصدیقی معلوم میں تبدیل ہو، تحصیل ہو. فرماتے ہیں آگا کہ بیان ہوگا انشاءاللہ کہ طریقے تفکیر علم تصدیقی کے حصول کا استدلال والبرہان ہے. اما تحصیل العلم تصوری فقد اشتہر عند المناطق، لیکن علم تصوری کی تحصیل کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ منطقیوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ ان الحد لا یکتسب بالبرہان، تعریف برہان سے حاصل نہیں ہوگی. خب علم تصدیقی کی تحصیل استدلال اور برہان سے حاصل ہوگی. علم تصدیقی کی راہ جو ہے تحصیل کی وہ برہان ہے، لیکن علم تصوری کی تحصیل کی راہ کیا ہے؟ برہان نہیں ہے. یہ معروف جملہ کہ ان الحد لا یکتسب بالبرہان. وقدر رسم، اس طرح رسم، والحق معہم، حق بھی فرماتے کہ انہی کے ساتھ ہے. کیوں؟ لأن البرہان مخصوص لاکتساب تصدیق، برہان مخصوص ہے تصدیق کے تحصیل کے لیے. ولم يحن الوقت بعد لأبین للطالب سر ذلك. لم يحن، حان یحین سے لم يحن یعنی نہیں ہوا وقت، بعد یعنی ابھی، تاکہ میں بیان کروں ایک طالب علم کے لیے سر ذلك، اس کے راز کو، سبب کو. کس چیز کے سبب کو؟ کہ کیوں برہان سے تعریف حاصل نہیں ہوگی، اور وہ برہان مخصوص ہے ایک تصدیقی تحصیل، مجہول تصدیقی کی تحصیل کے لیے. اس کی وجہ یہاں آگے نے بیان نہیں کی. میں نے جیسے کہا کہ توضیحات میں بھی کہ میں اشارہ کروں گا ایک مجمل. لیکن تسلسل لازم آتا ہے، دور بھی لازم آتا ہے، نتیجہ غلط ہوگا. بہت سارے اور محظورات ہیں جو اس پر ہیں کہ کیوں تعریف کو برہان سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کی تفصیل منظومہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر، اور ہم سبزواری نے اس کو بیان کیا ہے مفصل، کیوں برہان سے تعریف نہیں حاصل کی جا سکتی. میں ایک مختصر، چونکہ یہ بحث قضایا سے مربوط ہے اور برہان سے مربوط ہے، لذا اس کا سمجھنا سخت ہے. فقط میں اشارہ کرتا ہوں. برہان اسے کہتے ہیں جہاں ہم صغرا کبرا بناتے ہیں. اس کی آسان سی مثال مجھے معلوم کرنا ہے کہ ایک مجہول تصدیقی کہ آیا یہ عالم حادث ہے، حادث نہیں. یہ ایک مجہول تصدیقی ہے میرے لیے. خوب اس مجہول تصدیقی کو بیان کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ برہان قائم کرتا ہوں. العالم متغیر، عالم کیا ہے؟ وکل متغیر حادث فالعالم. میں نے تو یہ لیتا ہوں. کیسے میں نے عالم کے حدوث کو ثابت کیا؟ حد وسط سے. حد وسط کا ایک اہم کردار ہے اس میں. تغیر حد وسط تھی جو وہاں پر صغرا میں حد وسط اصغر کے لیے ثابت تھی، اور یہ واسطہ بنی پھر اکبر کو ثابت کرے کس کے لیے؟ اصغر کے لیے. یعنی حدوث کو ثابت کرے کس کے لیے؟ عالم کے لیے. وہ اب آپ تعریف کریں برہان سے. مثلا ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں، حیوان ناطق سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تعریف درست ہے یا درست نہیں ہے، ماہر ہے انسانی کیا ہے، برہان قائم کرتے ہیں. الانسان شیء فلانی. کیوں کہہ رہے ہیں ہم شیء فلانی؟ اس لیے کہ اصلا حد پیدا نہیں ہو سکتی ہم بیان کریں. فعلاً آپ صورت دیکھیں اس برہان کی. الانسان شیء فلانی وکل شیء فلانی حیوان ناطق. بس الانسان حیوان ناطق. سوال یہ ہے کہ یہ حیوان ناطق انسان کے لیے تب ذاتی بنے گا جب حد وسط ہو. جب حد یعنی صغرا میں وہ شیء فلانی ایک ایسی چیز ہو جو پہلے وہ انسان کے لیے ثابت ہو. پہلے صغرا میں موجود شیء فلانی انسان کے لیے کیا ہو؟ ثابت ہو. پھر جا کر یہ شیء فلانی حیوانیت ناطقیت کو ثابت کرے گی کس کے لیے؟ انسان کے لیے. جس طرح تغیر عالم کے لیے ثابت تھا، اس تغیر نے حدوث کو ثابت کیا کس کے لیے؟ عالم کے لیے. خب یہاں پر سوال ہے وہ شیء فلانی کیا ہے؟ اب شیء فلانی کو ثابت کرنے کے لیے انسان کے لیے ہمیں ایک اور برہان تشکیل کر دینا پڑے گا. درست ہے؟ ایک اور برہان تشکیل دینا پڑے گا. جب ایک اور برہان تشکیل دیا جائے گا تو ایک اور حد وسط ہونی چاہیے. پھر ہم وہاں پر بھی یہ کہیں گے الانسان شیء فلانی وکل شیء فلانی فہو شیء فلانی. یہ فہو شیء فلانی یعنی یہ حد وسط تھی اس برہان کی، چونکہ مشخص نہیں تھی
ہم اس لیے اس کو فقط اشارہ کر رہے ہیں شے کے ذریعے. یوں ایک سلسلے بی نہایت اس دوسرے برہان میں دوبارہ آپ آتے وسط بیان کریں گے اس انسان کے لیے, وہ پہلے اس کو ثابت کریں گے کہ وہ انسان کے لیے ہے. یوں ایک سلسلہ تسلسل بی نہایت لازم آئے گا, جس کی تفصیل آپ جا کر بعد میں منطق کی بڑی کتابوں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. کہ لذا پس یہ جو جملہ معروف ہے کہ لا یکتسب بالبرہان, حد کسب نہیں کی جا سکتی برہان سے, اس کی وجہ یہ ہے تسلسل, دور اور بہت سارے اور محظورات اور اشکالات ہیں کہ جو اس پر مترتب ہوتے ہیں. تو بس یہ واضح ہے کہ مجہول تصدیقی کی راہ برہان ہے, لیکن مجہول تصوری کی راہ برہان نہیں ہے. بس کیا کریں ہم یہاں پر, کون سی راہ ہے اس مجہول تصوری کو حاصل کرنے کے لیے؟ وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْبُرْهَانُ هِيَ الطَّرِيقَہ, جب برہان طریقہ نہیں ہے اس مجہول تصوری کی تحصیل کا, استقراء طریقہ نہیں ہے, ازداد اور ضد سے وہ چیز پہچانی نہیں جا سکتی. کیونکہ بعض نے کہا ہے نا کہ ایک چیز کو اس کی ضد سے پہچانے, ایک چیز کو استقراء سے پہچانے. یہ مفصل منطق کتابوں میں اس کو رد کیا گیا ہے کہ نہیں, ایک تعریف استقراء سے نہیں ہو سکتی, ایک تعریف ازداد کو پہچاننے سے نہیں ہو سکتی, ایک چیز کی تعریف خود برہان سے نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی فما ہے طریقۃ تفکیرنا لتحصیل الحدود والرسوم, پھر کیا ہے وہ ہماری فکر کا راستہ اور طریقہ حدود اور رسوم کی تحصیل کے لیے. وطبعا لابد ان تكون هذه الطريقة طريقة فطرية, فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ یہ راستہ اور طریقہ ایک فطری طریقہ ہو. یصنعها كل انسان في دخیلة نفسه, کہ جس فطری طریقے کو انسان انجام دیتا ہو, بناتا ہو, یعنی جس راستے کو وہ تشکیل دیتا ہو اپنے اندر. یخطئ فيها او یصیب, خطا کرتا ہے اسی میں یا پھر وہ اس میں حق تک پہنچتا ہے, درست جاتا ہے. یعنی ایک فطری طریقہ ہے, ایک امر فطری ہو, ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر اس فطری راستے کو اپنا کر مجہول تصوری کو حاصل کرے. ہاں پھر اس فطری طریقے میں چونکہ بصیرت نہیں ہے ساتھ میں, کبھی خطا ہے کبھی. یہاں کیا مقصود ہے؟ ولیکن نحتاج, درست ایک فطری طریقہ ہے, لیکن نحتاج الی الدلالۃ علیہا, لیکن ہم محتاج ہیں کسی چیز کی طرف جو اس پر رہنمائی کرے, جو اس پر دلالت کرے, اس پر ہدایت کرے. لنکون علی بصیرۃ فی صناعتها, تاکہ ہم اس فطرت طریقے فطری کی صناعت میں, اس طریقے فطری کے اوپر چلنے میں بصیرت پر بن جائیں. یعنی کیا؟ یعنی پھر یخطی او یصیب نہ ہو, فقط یصیب ہو. پھر ہم خطا نہ کریں, ہم اسی فطری طریقے کو اپنا کر ہم واقعی مطلوب تک پہنچیں, ہم اس مجہول تصوری کو حاصل کریں. وہذا ہوا ہدف علم المنطق, یہی ہے علم منطق کا ہدف. وہذا ما نرید بیانہ, یہی وہ بات ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. فنقول, پھر ہم کہتے ہیں کہ راستے دو ہیں. الطریق منحصر بالنوعین من القسمہ, کہ راستہ منحصر ہے قسمت کی دو قسموں میں. القسمت الطبیعیۃ بالتحلیل العقلی, ہم نے پڑھا تھا قسمت طبیعی کو. قسمت طبیعی میں ہم نے ایک مورد تحلیل عقلی پڑھا تھا, ایک تحلیل خارجی تھا. تحلیل خارجی سے بحث نہیں ہے, تحلیل عقلی. قسمت طبیعی کا مورد جو تحلیل عقلی کے ذریعے تقسیم تھی وہ تسمى طریقۃ التحلیل العقلی, جس کو کیا کہا جاتا ہے یہاں پر؟ طریقہ تحلیل عقلی. بس ایک راستہ یہ ہے تحلیل عقلی کا راستہ. والقسمت المنطقیۃ ثنائیہ, اور دوسری نوع اس تقسیم کی کیا ہے؟ تقسیم منطقی ثنائی. بس دو قسم ہیں تقسیم کے جو یہاں پر دو راہ بن رہی ہیں فکر کے حصول, فکر کے کیفیت کے لیے. ایک طریقے تحلیل عقلی ہے اور ایک تقسیم منطقی ثنائی ہے. وَنَحْنُ أَشَرْنَا فِي غُضُونِ كَلَامِنَا, غضون یعنی اسنا, درمیان. وَنَحْنُ أَشَرْنَا فِي غُضُونِ كَلَامِنَا, ہم نے اپنے کلام کے اسنا میں اشارہ کیا تھا. کون سا کلام؟ فی التعریف والقسمہ, جو ہم نے اپنا کلام تعریف اور قسمت میں بیان کیا تھا, جو ہم نے گفتگو تعریف اور قسمت کی تھی, اسی کے اسنا میں ہم نے اشارہ کیا تھا الی ذالک, اس بات کی طرف, تحلیل عقلی کی طرف اور قسمت منطقی ثنائی کی طرف, کہ ہم نے وہاں پر کچھ بیان کیا تھا کہ آپ اس قسمت منطقی ثنائی کے ذریعے تحصیل کر سکتے ہیں حدود اور رسوم کو. وقت جاء وقت بیان ہی فنقول, اب فرماتے ہیں اس کے بیان کا وقت آ چکا ہے اور ہم یہاں کہیں گے. فقط دو دور یہاں ہم تطبیق کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ کل ادامہ دیں گے. طریقۃ التحلیل العقلی, تحلیل عقلی کی جو راہ ہے, طریقہ ہے, وہ کیا ہے؟
اذا توجہت نفسک نحو المجہول تصوری، جب آپ توجہ کرتے ہیں، متوجہ، آپ کا نفس متوجہ ہوتا ہے، ذہن متوجہ ہوتا ہے مجہول تصوری کی طرف، المشکل، جس کو ہم نے مشکل سے تعبیر کیا ہے، پہلے بھی ہم نے اس کو مشکل سے تعبیر کیا تھا، مشکل یعنی مجہول تصوری، وَلِنَفْرِضَهُ الماء، اور ہم اس کو فرض کرتے ہیں مثال میں ماء، مثلا پانی کو فرض کرتے ہیں مثال کے عنوان سے. خوب، جب آپ کا نفس اور ذہن اس مجہول تصوری کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عندما یکون مجہولا لدیک، ہم اس پانی کو مثال کے عنوان سے فرض کرتے ہیں کب؟ جب یہ آپ کے لیے کیا ہو؟ مجہول ہو، مشخص نہ ہو. وہذا هو الدور الاول، یہ کیا ہے؟ دور اول ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے اس کیفیت کا تفکیر کی. فاول ما، فاول یہ جواب اذا کا، جب آپ کا نفس متوجہ ہوتا ہے اس مجہول تصوری مشکل کی طرف کہ جو پہلا مرحلہ ہے، فاول ما یجب ان تعرف نوعہ، بس پہلی وہ چیز کے جو ضروری اور واجب ہے وہ کیا ہے؟ ان تعرف نوعہ. یہ ان تعرف نوعہ جملہ خبر ہے اولوں کا، یہ جملہ پورا جواب ہے اذا توجہت کا. جب آپ کا نفس متوجہ ہوا مجہول تصوری کی طرف تو پہلی چیز جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ ان تعرف نوعہ، آپ پہچانے اس کی نوعیت کو. نو سے مراد یہاں جنس و نو منطقی نہیں ہے، نو سے مراد یہ کہ آپ اس کی اشیاء میں سے وہ کون سی چیز ہے، اس نوعیت کو پہچانے. خود آگا واضح کر رہے ہیں، اے تعرفو، یعنی آپ پہچانے کہ انہ داخل فی ای جنس من الاجناس العالیہ، وہ اجناس عالیہ میں سے کس جنس میں داخل ہے. جیسے میں نے اشارہ کیا کہ اجناس عالیہ وہ 10 مقولے ہیں، جوہر اور عرض، کہ جوہر اور عرض خود 9 عرض ہیں. ایک جوہر اور 9 عرض یہ آپس میں مل کے 10 مقولے کہلاتے ہیں، اور یہ 10 کی 10 اجناس عالیہ ہیں. کہ آیا یہ جو پانی جو ہمارے لیے مجہول ہے یہ کس نوعیت کی چیز ہے، یعنی ان اجناس عالیہ میں کس جنس میں داخل ہے، جوہر ہے یا عرض ہے. او ما دونہا، یا ان اجناس عالیہ میں جو نیچے اجناس ہیں جو ان کے اندر مندرج ہیں ان میں سے کس جنس میں داخل ہیں. کأن تعرف ان الماء مثلا من السوائل، گویا آپ مثلا یوں پہچانتے ہیں کہ پانی سوائل میں سے ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہنے والی ہے، بہنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، سائل ہے، ایک مادہ سائل ہے. وہذا هو الدور الثانی، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے. بس مجہول کی طرف متوجہ ہونا ایک مرحلہ، نوعیت کو پہچاننا دوسرا مرحلہ. وَكُلَّمَا كَانَ الْجِنْسُ الَّذِي عَرَفْتَ دُخُولَ الْمَجْهُولِ تَحْتَهُ قَرِيبًا، فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ جنس جس کو آپ نے پہچانا کہ مجہول اس کے اندر داخل ہے، کُلَّمَا كَانَ قَرِيبًا، یہ قریباً خبر کانا ہے، جب بھی آپ نے اس جنس کو پہچانا کہ جس کے اندر یہ آپ کی مجہول تصوری اور مشکل اس کے اندر ہے، قریباً، کیا پہچانا آپ نے؟ کلما کان الجنس قریبا، جب بھی وہ جنس جس کو آپ نے پہچانا ہے وہ کیا ہوئی؟ اگر جن سے قریب ہوئی، کان طریق اکثر لمعرفت الحد اب الرسم، پھر راستہ کم پڑ جاتا ہے، راستہ چھوٹا ہو جاتا ہے حد اور رسم کی معرفت کا. اب راستہ طولانی نہیں ہے کیونکہ آپ نے جن سے قریب پہچان لیے، آپ نے پہچان لیا کہ مثلا یہ انسان کیا ہے، حیوان ہے. اب راستہ تھوڑا سا رہتا ہے کہ آپ اس کی فصل پہچانیں، چاہے یہ حیوان ناطق حیوان ہے یا ساحل ہے. لیکن اگر آپ نے جیسے میں نے توضیحات میں کہا کہ نہیں، جن سے قریب نہیں پہچانی آپ نے، دور سے ایک شبح دیکھا، پتہ نہیں حیوان ہے یا حیوان نہیں ہے، یہاں پر پھر راستہ طولانی ہو جاتا ہے. وسيتضح انشاءاللہ، اور یہ قریب یہ بات واضح ہوگی. وَإِذَا اجتزت الدور الثانی، جب آپ نے تجاوز کیا دور ثانی کو، الذي لا بد منه لكل من اراد التفکیر، کہ جو دور ثانی ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو تفکیر کا ارادہ رکھتا ہے، بے ایت طریقت کانت، یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دو دور فقط تحلیل عقلی سے مخصوص نہیں ہے. کہا کہ بے ایت طریقت کانت، یعنی وہ فکر کرنا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ تحلیل عقلی سے فکر کرنا چاہ رہا ہو، چاہے وہ قسمت ثنائیہ سے فکر کرنا چاہ رہا ہو. چونکہ ہم نے کہا نا کہ تفکیر کے 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں، یا تفکیر کریں گے آپ قسمت ثنائیہ سے، یا فکر کریں گے تحلیل عقلی سے. لذا آقا فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو فکر کرنا چاہتا ہے، بے ایت طریقت کانت، کسی بھی طریقے سے ہو، اس کے لیے یہ دور ضروری ہے. بس یہ 2 دور ایسے ہیں کہ جو دونوں راہوں میں ضروری ہیں، مشترک ہیں. انتقلتا یعنی اذا اجتزتا انتقلتا، جب آپ تجاوز کرتے ہیں دور ثانی کو، پھر آپ منتقل ہوتے ہیں کہاں؟
الی الطریقۃ التی تختارها للتفکیر، اس راستے کی طرف کہ جس کو آپ تفکیر کے لیے اختیار کرتے ہیں. یعنی کیا ابھی ہم نے یہاں تک راستہ جو وہ دو راہیں ہیں تفکیر کی ان میں سے کسی ایک کو اختیار نہیں کیا تھا. اب ہم دو مشترک چیزیں جو ان دونوں میں مشترک ہیں وہ مرحلے طے کر رہے تھے. جیسے یہ دو مرحلے کراس ہوئے اب آپ منتقل ہوں گے کسی ایک مخصوص راہ کی طرف. یا آپ تحلیل عقلی کو اختیار کریں یا آپ قسمت سنائی کو اختیار کریں. ولا بد ان تتمثل فيها الادوار الثلاثه، پھر ضروری ہے کہ اس طریقے میں جو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے میں، چاہے تحلیل عقلی ہو چاہے قسمت سنائیہ ہو، اسی طریقے میں متمثل ہوں. کیا متمثل ہوں؟ الادوار الثلاثه، یعنی وہاں پر پھر یہ ظاہر ہوں مجسم ہوں تین ادوار جو آخری ہیں، یا آپ کہیں اول حرکات الثلاث، تین حرکتیں وہاں پر متمثل ہوں، ظاہر ہوں، روشن ہوں. التی ذکرناها للفکر، وہ تین حرکتیں کہ جن کو ہم نے پہلے فکر کی تعریف میں بیان کیا تھا. وہ کیا ہیں؟ الذاہبۃ والدائرۃ والدائریۃ والراجعہ. ذاہبہ کیا ہے؟ یعنی مشکل کی طرف متوجہ ہو کر اس کی نوعیت کو پہچاننے کے بعد جانا معلومات کی طرف. راجعیہ دائریہ کیا ہے؟ ان معلومات میں تفحص کرنا، گھومنا، معلومات مناسب کو حاصل کرنا. اور پھر راجعہ، وہاں سے پلٹنا واپس اپنی مشکل اور مجہول تصوری کی طرف اور اس کو معلوم میں تبدیل کرنا. تو یہ دو مرحلے ہیں. ان دو مرحلوں کے بعد آپ کو اس طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا جو آپ چاہتے ہیں تفکیر کے لیے، اور پھر اس طریقے میں آپ نے یہ تین دور انجام دینے پڑیں گے، آپ کو یہ تین حرکتیں آپ کو طے کرنی پڑیں گی. صلی اللہ علیہ وسلم.